السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر اصلاح الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل عقل و علم کی باتیں۔ آج جو میری اس ویڈیو کا عنوان ہے وہ ہے ہمارا مظلوم کراچی اور ہم کراچی کی عوام۔ تو بات دراصل کچھ اس طرح سے ہے کہ آج میرا جانا ہوا ایک کام سے ایک ویلڈنگ کی دکان پر۔ تو میں ابھی اپنے کسی کام سے جو بھی کام سے میں گیا تھا، میں ویلڈنگ کروا رہا تھا، اتنی دیر میں ایک بائک آئی اور اس پر جو ہے 2 پولیس والے موجود تھے۔ وہ پولیس والے آئے اور وہاں پر ایک قریب ہی جو تھی وہ کباڑ کی دکان تھی اور انہوں نے کباڑ والے سے کچھ پیسے لیے اور چلے گئے۔ تو میں نے پوچھا کباڑ والے سے کہ بھائی یہ کیا ہوا ہے، کیوں دیا ہے؟ تو اس نے بولا کہ بھائی اگر نہیں دیں گے تو یہ ہمارا کاروبار بند کرا دیں گے۔ تو جناب آج کی ویڈیو میری اسی لیے ہے اور میں نے اسی لیے بولا کہ ہمارا مظلوم کراچی۔ تو بات دراصل یہ ہے کہ ہمارا جو کراچی ہے، اگر ہم غور کریں تو ایک وقت میں یہ روشنیوں کا شہر تھا، یہ ترقی یافتہ شہروں میں سے شمار ہو رہا تھا۔ یہاں پر کاروبار اپنے عروج پر ہوتا تھا، یہاں پر جو بھی شخص آتا تھا کراچی اس کو اپنے دامن میں جگہ دیتا تھا۔ یہاں پر پنجابی آئے، سرائکی آئے، چاہے پٹھان آئے، چاہے سندھی آئے، یا کسی بھی غیر قوم سے، کسی بھی غیر زبان سے جو کراچی کی زبان نہ ہو، کراچی قوم سے تعلق نہ رکھتا ہو، وہ آ جائے، کراچی اس کو اپنے دامن میں جگہ دیتا تھا۔ مگر ہوا کیا، ایک وقت ایسا آیا کہ اب کراچی کے اندر کراچی والوں کے لیے جگہ نہیں ہے، کراچی والوں کے لیے چیزیں نہیں ہیں، ان کے لیے نوکریاں نہیں ہیں، کراچی والوں کے لیے تعلیم نہیں ہے، اور تو اور کراچی والوں کے لیے سہولیات نہیں ہیں۔ اب سوال یہ بار بار اٹھتا ہے تو ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ سب لوگ کراچی کی طرف رخ کرتے ہیں، یہاں سے وہ اپنی روزی کما رہے ہیں، وہ یہاں پر اپنا گھر بسا رہے ہیں، مگر کراچی والوں کے گھر اجڑ رہے ہیں۔ تو اس کا ذمہ دار کون ہے اور ایسا کیوں ہوا ہے اور ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ تو اگر ہم غور کریں تو اس کے کسی حد تک ذمہ دار ہم کراچی والے اور ہمارے وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ کراچی ہمارا ہے اور ہم کراچی والے ہیں، اور وہ سیاست میں کراچی کو اپنی اجارہ داری سمجھتے ہیں، اپنی ٹھیکیداری سمجھتے ہیں، جنہوں نے کراچی کی عوام سے، کراچی کے نوجوان سے تعلیم چھینی، کتابیں چھینی، قلم چھینا اور ان کو اسلحہ پکڑوا دیا، اور جنہوں نے ان سے سب کچھ چھین کے ان کو بھتہ خوری پہ لگا دیا اور کراچی والوں کی نسلیں جو ہیں وہ مروا دیں، اور کیسے مروائیں ہم جانتے ہیں، مگر کیا کریں، کچھ نہیں ہو سکتا۔ دوسری بات، ہمارا کراچی جو ہے وہ تباہ و برباد کیوں ہو رہا ہے؟ تو اس میں میرے خیال میں کچھ حصہ ہماری اپنی عوام کا بھی ہے کہ ہم نہیں جانتے کہ ہمارا حق کیا ہے اور ہم اپنا حق کیسے لیں گے، اور ہم ان تمام تر وہ لوگ جو ہم پر آ کر بیٹھ جاتے ہیں، جو آتے چپلوں میں ہیں مگر جب وہ یہاں سے جاتے ہیں تو وہ یہاں سے امیر و کبیر ہو کے، ارب پتی کھرب پتی ہو کے جاتے ہیں، اور یہاں کی عوام کو وہ آہستہ آہستہ اتنا زیادہ فقیر بناتے جا رہے ہیں کہ ایک وقت آنے والا ہے کہ کراچی کی عوام کے پاس روٹی بھی نہ ہو، کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں کراچی میں بجلی نہیں ہے، کراچی میں پانی نہیں ہے، کراچی میں سڑکیں نہیں ہیں، سیوریج کا نظام بد سے بدحال ہو چکا ہے۔ آپ دیکھیں کراچی کو اتنا زیادہ بڑھا دیا گیا ہے کہ ہر جگہ آبادی آبادی ہے، ہر جگہ جو ہے وہ مکانات ہی مکانات ہیں، مگر جب ہم دیکھتے ہیں سہولیات تو سہولیات کے نام پر کچھ نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر رینٹ گریبنگ ہے، یہاں پر جو ہے وہ قبضہ مافیا ہے، وہ لینڈ گریب کر کے جو ہے وہ کوڑیوں کا دام لے کے خوب اس کو بیچتے ہیں اور اس سے پیسہ کماتے ہیں، اور کراچی کی بدحالی جو ہے وہ بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے۔ اب یہ جو آج میں نے موضوع رکھا ہے، اس موضوع رکھنے کا اصل وجہ یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کراچی کے اندر کراچی کے عوام تو ہے، مگر کراچی کے اندر کراچی کو ریگولیٹ کرنے والے، قانون نافذ کرنے والے کراچی والے نہیں ہیں۔ یہاں پر پولیس ہے تو باہر سے ہے، یہاں پر اگر اور دیگر ادارے ہیں تو وہ سب باہر سے آ رہے ہیں۔ کراچی والوں کو کراچی کے لیے کیوں نہیں استعمال کیا جاتا؟ کراچی والوں کے لیے نوکریاں نہیں ہیں، کراچی والوں کے لیے میڈیکل سیٹس نہیں ہیں۔ یہاں پر کراچی کا بچہ 80s میں 90s میں پرسنٹیج لے کے آ جائے مگر اس کو میڈیکل سیٹ نہیں ملتی، مگر یہاں پر جو ایک نظام ہے کہ وہ انٹیریئر سے کوئی بندہ آ جاتا ہے اپنے کوٹا سسٹم پر اور اس کو بی گریڈ میں، سی گریڈ میں میڈیکل سیٹس مل جاتی ہیں، اور یہاں پر انجینئرنگ کی سیٹس سب آپ دیکھ سکتے ہیں کیسے ہو رہا ہے
کہ کراچی والوں کے لیے تعلیم میں کچھ بن جانا بہت مشکل کر دیا گیا ہے، اور پھر اس کے بعد نوکری کا حصول اس سے مشکل کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کراچی کا کوئی بھی باشندہ وہ اپنی عزت سے روٹی روزی کمانا چاہتا ہے، وہ اس کو اس سے زیادہ مشکل کر دیا گیا ہے کہ لوگ آتے ہیں، چاہے وہ پولیس والے ہوں، جو بھی لوگ ہوں، وہ آ کے ان سے بھتہ خوری کرتے ہیں۔ ایک بار کی بات ہے، اور یہ بات ہے آج سے تقریباً 5 سال پہلے کی بات، تب جب عمران خان صاحب آئے تھے اور انہوں نے جو ہے وہ روڈوں پر جو ٹھیلے لگتے ہیں ان کو روکنا یا بند کرنا شروع کر دیا تھا، جو مارکیٹیں تھیں، جو کیبنس تھے، ان کو گرانا شروع کر دیا تھا۔ تو ایک بار میں راستے سے تقریباً جو فروٹ والے ہوتے ہیں ان سے فروٹ لے رہا تھا، تو اچانک ذرا فروٹ والے تھا جو وہ بھاگنے لگا۔ میں نے بولا بھائی مجھے فروٹ تو دے دو، کہ نہیں یار ابھی رک جاؤ۔ تو جب میں نے بعد میں اس سے پتہ کرا تو اس نے بولا بھائی اس وقت بہت سختی ہوئی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ بھائی آپ روڈوں پر نہ آؤ اور کسی طرح سے بس اپنی روزی نہ کماؤ، جب ہم آتے ہیں تو یہ پولیس والے، یہ KMC والے آ جاتے ہیں اور ہم سے پیسے لیتے ہیں۔ تو بات دراصل کچھ اس طرح سے ہے کہ کراچی کی عوام کو سب کچھ سے، یعنی ہر چیز سے محروم کیا جا رہا ہے۔ ان کو روٹی روزی سے محروم کیا جا رہا ہے، ان کو تعلیم سے محروم کیا جا رہا ہے، ان کو تمام تر جو فیسلٹیز ہیں اس میں بجلی، پانی، سیوریج اور تمام کا جو چیزیں ہیں ان سے محروم کیا جا رہا ہے۔ تو ہم کیوں نہ کہیں کہ ہمارا کراچی مظلوم ہے، مگر کراچی کی اس بدحالی کو، اس بحالی کو بہتر بنانے والا کوئی نہیں ہے۔ جو بھی دعوے کرتا ہوا آتا ہے وہ مزید اس کی مشکلات میں اضافہ ہی کرتا ہے۔ جو بھی آتا ہے جو یہ کہتا ہے کہ ہم کراچی ہمارا، مگر وہ کبھی بھی کراچی کے لیے بہتر نہیں کر پا رہے ہیں۔ صحیح ہے، اب یہ حال ہو گیا کہ بارش آتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ بارش روڈوں پر نہیں گھروں میں آ رہی ہے، پانی گھروں میں بھر جاتا ہے۔ صحیح ہے، اور اس سے علاوہ اور بہت سارے ایسے مسائل ہیں جو کراچی میں درپیش ہیں۔ یہاں کا اپنا باشندہ گھر کے باہر نہیں بیٹھ سکتا کہ جو ڈکیت ہیں، جو چور ہیں، وہ گھر کے باہر سے لوگوں کو لوٹ کے چلے آتے ہیں، بلکہ اب تو یہ حال ہونا شروع ہو گیا ہے کہ وہ گھروں کے اندر جب چاہتے ہیں گھس جاتے ہیں، جس گھر کو چاہتے ہیں لوٹ کے چلے آتے ہیں۔ یعنی آپ یہ کہہ لیں اوورال کہ کراچی میں نہ امن و امان کی صورتحال بہتر ہے، نہ حالات و واقعات بہتر ہیں، نہ روزگار ہے، نہ تعلیم ہے، نہ نوکریاں ہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ یہی کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا مظلوم کراچی اور ہم مظلوم عوام کراچی والے۔ تو جناب یہ میں نے ویڈیو کچھ اس لیے بنائی کیونکہ آج میں نے دیکھا کہ اس کباڑ کی دکان پر جو پولیس والے آئے انہوں نے مٹھی میں پیسے دبائے اور چلے گئے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے اور ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اس کے ذمہ دار ہم ہیں، اس سے انکار نہیں ہے کہ کراچی کی عوام جو ہے وہ گٹکے کھانے میں، عیاشی میں لگ گئی ہے، یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اپنے مستقبل سے بے خبر ہو کے بس وہ اپنے دن گزار رہی ہے یا دن پورے کر رہی ہے۔ مگر ایسا کب تک چلے گا؟ ہم کراچی والے اس بالکل جو ایک ظلم کا بازار گرم ہے یا ایک جو ناانصافی کا بازار گرم ہے، کب تک ہوتا رہے گا؟ اور کراچی والوں کو کراچی والوں کا حق جو ہونا چاہیے وہ کب اور کیسے ملے گا؟ اور کراچی واپس روشنیوں کا شہر کب بنے گا؟ کراچی کے لوگوں کو، کراچی کے نوجوانوں کو نوکریاں جو وہ چاہتے ہیں، جس لیول کی وہ چاہتے ہیں، کب ملیں گی؟ اور کراچی کا جو نوجوان ہے وہ کب پر اعتماد ہوگا؟ جب وہ یہ کہہ سکے کہ ہاں جی مجھے کراچی میں رہنا ہے اور مجھے کراچی کو ترقی کرنی ہے۔ مگر جب ہم بات کرتے ہیں کسی ایسے نوجوان سے جو ڈاکٹر بن گیا، انجینئر بن گیا، جو کسی اچھے کوالیفیکیشن میں چلا گیا، وہ یہ کہتا ہے بس مجھے یہاں سے جانا ہے، کیونکہ یہاں پر نہ زندگی کا کوئی بھروسہ ہے، نہ کاروبار کا بھروسہ ہے، نہ نوکری کا بھروسہ ہے، یہاں تو کسی چیز کا بھروسہ نہیں ہے۔ تو جناب یہ سمجھیں کہ میں نے یہ ویڈیو کیوں بنائی ہے، اور یہ ویڈیو جو ہے وہ کس لحاظ سے یا کن حالات کی وجہ سے میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے۔ تو جناب یہ ہمارا مظلوم کراچی ہے، ہمیں اس کے لیے سوچنا چاہیے، ہمیں اس کے لیے کچھ کرنا چاہیے۔ السلام علیکم۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان تابندہ باد۔